کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام سے پوچھ رہے ہو, تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر, وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں, بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے, ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری, اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنے. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی, پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے. پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے, یورپ. انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر, جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں, نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ, اس کو پورا نچوڑ لیا. اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ نہ ساس کی خدمت, نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا؟ تو لبرل, اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا. اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا؟ طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ظالم ہے. اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا.
کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے, حرام ہے جان سے مارنا, لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے, آئی بات سمجھ, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا, میاں پہ, اور عزت الگ گئی. کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے, سمجھ رہے ہو نا. سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے, آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبیاں ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری, بولو, نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے, گھر ہو جائے. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا. اس میں اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے, وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند, شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ, ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں. اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, رشتہ بتا دیں, کسی شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا, تو بالکل اس کا 100% حق ہے. اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کچھ دن پہلے میرا نا موبائل لے کے یوں 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 گھما رہے میرے, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے, بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے, ہر جگہ ویڈیو بنے گی, یہ تو غلط ہے نا. کہہ رہے نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں یوں کیوں گھما رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں پکچر لے رہا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو. کہہ رہے ہیں کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو. میں نے کہا بالکل شک کر رہا ہوں میں آپ پہ. میں نے کہا میں بالکل, یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اطمینان نہیں. میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ میرے باپ ہو, نہ آپ میرے ماموں ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو یہ جو اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا, جیب میں یوں کر کے جھانک رہا ہے, آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بول رہے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو. بھائی شک کا موقع کس نے دیا ہے. یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو, قرآن نے کہا کہ ریٹن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے, زبان سے نہیں چلیں گے, یہ لکھ کے ہونے چاہیے, ریٹن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو, او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ آپ نے پتا کیا کہنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بولے بالکل بھی ہمیں آپ پر آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح, جا کے نا, جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر. تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے, خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا, اس کے کمپیوٹر میں گھسنا, یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتا چل رہا ہے, کوئی شک ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے کوئی بہت, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے. گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں. اسی طرح میاں کے موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں, امی سے. اتنا اچھا میاں یار اپنی ماں سے گھنٹوں گھنٹوں ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے, عورت کو شک ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتی ہے مجھے موبائل دکھاؤ, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی مجھ پہ شک. تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے ابا کے لیے ہوں گے, آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے. اور خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان بھی سنتے ہو, اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو, اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو. حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون کہتی ہیں ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسے میں آتی ہوں نا یوں کر لیتے ہیں, ایسے کر کے نا, ایسے جیسے پتہ ہی نہیں کیوں یوں کر کے نا, ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھائی بولتے کیوں نہیں, بھائی حق ہے نا اس کو کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بھائی یہ کیا ہے. موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا, جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں, اتنی بدگمانی. بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہے, پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی. میاں یوں کر کے چھپا رہا ہے تو عورت کو شک ہوگا. تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی؟ اول تو ہم جو آپ کو چار کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں. تو جیسے پہلی تمیز سے, شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے, تو ایسے ہی تمیز سے. تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا, اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام خواہ میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے, جیبوں میں گھسنے کی, گھروں میں گھسنے کی, موبائلوں میں گھسنے کی, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے, رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں, شوہر شروع میں پکڑا جاتا یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو. بیگم ڈر گئی, ہائے بیچارہ اتنا نیک آدمی, اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے, انہوں نے دور سے دیکھا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا, خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ نہیں سکتی, ہم تو بہت نیک ہیں, ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھائی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا, وہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے, کھلی جگہ پہ تھے, لیکن تنہائی میں.
تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر رہے ہو. تو مالی لین دین میں بھی ایسا ہی.